السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس کو شروع سے لے کے آپ آخر تک دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دیکھیے، آج میں اس بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں کہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، میسنجر پر ایک حدیث بڑی زوردار طریقے سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں لکھا رہتا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے، اور نیچے لکھ دیتے ہیں حدیث شریف۔ اور بعض حضرات ایسے لکھ دیتے ہیں خالی، اور نیچے نہیں لکھتے ہیں حدیث شریف، صرف اتنا لکھ دیتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو جو ہے حدیث کا نام دیتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ بہت سمے سے ہو رہا ہے، لگ بھگ جب سے اینڈرائڈ موبائل چل رہے ہیں، میسیج کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جب سے یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو آج میں یہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث کا نام لیا جا رہا ہے یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ گڑی ہوئی بات ہے جو حضور کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ اور جو اس کے بارے میں پختہ عقیدہ کر لے کہ یہ حدیث ہی ہے، اور حدیث پختہ عقیدہ کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر حدیث گڑھتا ہے، جھوٹ گڑھتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ تو پیارے دوستو، یہ بات حدیث سمجھ کر آپ شیئر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اور جو حدیث نہ ہو اور اس کو حدیث بنا کر کے یقین کے ساتھ پختہ طریقے سے اگر پیش کیا جائے لوگوں کو اور لوگوں میں شیئر کیا جائے، تو سمجھ لے وہ اس حدیث کا مصداق بن سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے یہ فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، مجھ پر جھوٹ باندھنا عام لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے جان بوجھ کر تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جو بھی انسان اس طریقے کی بات کرے گا، جو باتیں بنا کر کے حضور کی طرف منسوب کرے گا، جھوٹ باندھے گا اور اس پر پختہ عقیدہ کرے گا، تو یہ سمجھ لو کہ وہ جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ تو اس طریقے کی حدیثوں سے بچیں، اور جو حدیث لینے کا جو راستہ ہے وہ ایک الگ راستہ ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مدرسہ میں آئیں، علماء اہل سنت والجماعت کے پاس آئیں، اور ان سے ماہ رمضان المبارک کیا کسی بھی مہینے یا کسی بھی مسئلے پر آپ حدیث جو ہے تلاش کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور پھر پوچھنے کے بعد میں ان کے حوالے سے اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فیس بک پہ دیکھی آپ نے، واٹس ایپ پہ دیکھی اور میسنجر پر دیکھی اور بلا تحقیق کیے آپ اس کو شیئر پہ شیئر کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث جو ہے نہیں ہے۔ تو جو حدیث نہ ہو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر نہ کیا جائے اور اس سے بچا جائے۔ دیکھیے، جو اس طریقے سے کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بات پیش کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد دو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جس طریقے سے لوگ جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ صرف مبارکباد دو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، بلکہ جنت تو بڑے کٹھن اور بڑے مراحل طے کرنے کے بعد میں ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں دیں اور شہادت پائی، تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور قرآن عظیم و فرقان حمید میں بھی بتایا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، کہ وہی ان لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت ہے اور وہی لوگ جنتی ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کیے، ایمان لائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور وہ جنت ایسی ہوگی کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ باتیں اگر آپ کے سمجھ میں آئی ہوں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔